بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آج کی اس نشست میں رزق کے حوالے سے ایک وظیفہ جو ہے وہ بتلایا جائے گا اور اس کا طریقہ کار جو ہے وہ آپ کو بتلایا جائے گا۔ یہ جو دعا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ بخاری شریف کی آخری حدیث بھی ہے، اور بعض حضرات نے اس کو یوں پڑھا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ تو رزق کے حوالے سے یہ انتہائی مجرب عمل ہے، اور اس کو پڑھنے کے دو تین طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ فجر کے فرضوں اور سنتوں کے درمیان میں آپ اس کو 100 مرتبہ پڑھیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ فجر کی نماز کے بعد اس کو 100 مرتبہ پڑھیں۔ اگر اس ٹائم بھی پڑھنا ممکن نہ ہو تو پھر اشراق کے ٹائم میں یا چاشت کے ٹائم آپ اس کو 100 مرتبہ پڑھیں، اور پھر شام کو مغرب کی نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھیں۔ تو اس عمل کرنے سے، یہ دعا پڑھنے سے اللہ تعالی رزق میں برکت بھی اور کثرت بھی عطا کرتے ہیں۔ اور اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ پورے دن میں اس کو 500 بار پڑھیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو اس دعا کو پڑھنے سے اللہ تعالی خزانہ غیب سے انسان کی مدد کرتے ہیں رزق کے حوالے سے۔ اور جو یہ بندہ یہ چاہتا ہے کہ جب تک میری زندگی ہے تو مجھے رزق کی کمی نہ ہو، تو اس کو چاہیے کہ اس کا 1.25 لاکھ نصاب جو ہے اس کو ادا کرے، یعنی 1.25 لاکھ مرتبہ اس کو 40 دنوں میں پڑھے، ہر روز 3125 مرتبہ پڑھے، تو مرنے دم تک اس کے رزق میں کمی نہیں آئے گی۔ تو رزق کے حوالے سے یہ انتہائی مجرب عمل ہے۔ اور اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس سے گناہوں کی معافی ہوتی ہے۔ اگرچہ گناہ درختوں کے پتے کی مقدار میں ہوں یا پھر سمندر کی ریت کے برابر جو ہے انسان کے گناہ ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو پڑھنے کی وجہ سے انسان کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور تیسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب قیامت کے دن اعمال کو تولا جائے گا تو اس وقت سب سے جو وزنی اعمال ہوں گے وہ یہی جو اعمال ہوں گے وہ یہی دعا جو ہے سب سے وزنی نکلے گی، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو اللہ تعالی ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن کا دنیا میں بھی فائدہ ہو، اور دنیا کے مرنے کے بعد، دنیا سے مر جانے کے بعد جو آخر والی زندگی ہے اس میں بھی کام آنے والا ہو۔ تو اللہ تعالی ہمیں اپنا محتاج رکھے، کسی اور کا محتاج نہ بنائے، اور اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔